قرآن پڑھتے وقت کچھ لوگ ایسی غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان پر عذاب ہوتا ہے۔ انسان پڑھتا تو ثواب کے لیے، لیکن ثواب نہیں، اس کی اس غلطی کی وجہ سے وہ بندہ سزا کا مستحق ہو جاتا ہے اور وہ گناہگار ہو جاتا ہے۔ تو پہلے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم کون سی غلطیاں قرآن کریم کو پڑھنے میں کرتے ہیں جن غلطیوں کا ہمیں سدھار کرنا چاہیے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل اندر ہی اندر قرآن کو پڑھتے ہیں، یعنی کہ ان کی زبان نہ ہلتی ہے اور نہ ہی ان کی زبان سے لفظ نکلتے ہیں، بس اس طرح سے قرآن کو دیکھتے ہیں اور من میں قرآن کو پڑھتے ہیں۔ کس طرح سے؟ قرآن یوں کر کے، یعنی کہ بس ہم پڑھ رہے ہیں، ہم من میں پڑھ رہے ہیں، قرآن کو دیکھ رہے ہیں، انگلی چلا رہے ہیں، لیکن ہماری زبان بھی نہیں ہل رہی اور ہم من میں قرآن کو پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ قرآن پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ قرآن آپ دیکھ تو رہے ہیں لیکن یہ پڑھنے میں قرآن شمار نہیں ہوگا۔ دوسرا غلط طریقہ کون سا ہے؟ دوسرا یہ طریقہ غلط ہے کہ کوئی انسان الفاظ نہیں ادا کرتا ہے بلکہ ایک بھنبھناہٹ کی آواز آتی ہے، جیسے تو یہ جو طریقہ ہے کہ اندر اندر آپ پڑھ لیں اور بھنبھناہٹ کی آواز نکال لیں، یہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ اس کے علاوہ ایسا طریقہ غلط ہے کہ آپ من میں پڑھتے رہیں اور ہلکی ہلکی آواز نکالیں اور آواز میں جو خوش الحانی ہونا چاہیے وہ خوش الحانی جیسے آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن نہیں پڑھ رہے ہیں، تو اس سے بھی یہ ایسے طریقے ہیں جس سے بندہ گناہگار ہوتا ہے۔ مثلا آپ قرآن پڑھ رہے ہیں بیٹھ کے اور کوئی بندہ آ گیا یا آپ کا بار بار فون بج رہا ہے، تو آپ نے بار بار فون کو ریسیو کر کے بات کر رہے ہیں، قرآن بند کر رہے ہیں، بار بار پھر قرآن آپ نے کھولا، پھر آپ کسی سے باتوں میں لگ گئے، تو آپ اس میں گناہگار ہو جائیں گے۔ آپ کو چاہیے آپ ایکچوئل میں ٹائم نکالیں قرآن کے لیے۔ کبھی بعض دفعے ہو گیا کہ چلو بھائی کوئی آ گیا یا ارجنٹ کال ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن ایک یہ طریقہ بنا لینا کہ ہم اپنے کاموں میں بزی ہیں اور اس کے ساتھ میں ہم قرآن کی تلاوت بیچ میں کرتے جا رہے ہیں، پھر باتیں کرتے جا رہے ہیں۔ ہاں کوئی ایسا ہے کہ کوئی حفاظ ہیں، یاد کرنے والے لوگ ہیں یا کچھ یاد کر رہے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ آپ جب سوچ کے پڑھیں نا، چونکہ قرآن پڑھنے کے 3 آداب ہیں۔ پہلا ادب قرآن پڑھنے کا یہ ہے کہ جب آپ قرآن پڑھیں تو یہ سوچ کر پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ سناؤ کیسا پڑھتے ہو۔ دوسرا فائدہ قرآن پڑھنے کا یہ ہے کہ دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں ترقی ہوتی ہے۔ تو جب آپ کو یہ خیال کرنا ہے قرآن پڑھتے وقت کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے اور اللہ نے ہی ہم کو حکم دیا ہے کہ پڑھو کیسا پڑھتے ہو، تو کوئی گھر میں آ جائے اور کوئی ہم سے کہے کہ بھائی انہیں قرآن ذرا سناؤ، تو وہ کتنا اچھا پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی بندہ قرآن کسی کو سنا رہا ہو یا پڑھ رہا ہو، 4 کے بیچ میں پڑھ رہا ہو اور فون اس کا آ جائے، فاتحہ وغیرہ ہوتے ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے اور کسی کا کوئی انسان قرآن پڑھ رہا ہے، اس کا فون بجنے لگا، وہ کیا وہاں پہ رک کے فون پہ بات کرتا ہے؟ بالکل نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس لیے نہیں کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، بلکہ اس لیے چپ ہو جاتا ہے، اس لیے وہ موبائل کو میوٹ کر دیتا ہے، اس لیے فون ریسیو نہیں کرتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جو لوگوں والا ڈر ہے نا، یہ ایکچوئل میں اللہ کا ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ اور یہ کہ ہم اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، تو بس ہم جب اس سے فارغ ہوں گے تو جب ہم کوئی بھی دنیا والوں سے بات کریں گے اس وقت آپ کا خیال ادھر ہونا چاہیے۔ تو یہ قرآن کریم پڑھنے کے کچھ آداب ہیں۔ اس کے علاوہ الفاظ کی ادائیگی آپ کو درست کرنا چاہیے، کیونکہ بہت ساری عورتیں، خواتین، مرد حضرات قرآن پڑھتے ہیں، جہاں پہ مد آتا ہے اس کو نہیں کھینچتے، بس وہ اولئک علی ھدی من ربہم میں جو مد ہے نا، تو وہ اولئک 4 الف کے برابر کھینچنے کا ہے، لیکن ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ اولئک علی ھدی من ربہم ہو گیا۔ تو یہ وہ طریقے ہیں جو بالکل غلط طریقے ہیں اور قرآن کا جو حق ہے پڑھنے کا وہ ادا ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور ویسے تو قرآن کو ترجمے کے ساتھ بھی پڑھنا چاہیے۔ ہاں قرآن میں کچھ ایسے مسائل ہیں جو قرآن کی کچھ ایسی آیات ہیں جو مسائل سے تعلق رکھتی ہیں، تو اس کا ترجمہ اگر آپ پڑھیں تو علماء سے رائے لے لیں، لیکن جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، جس میں اللہ کی توحید ہے، وحدانیت ہے، اس کو آپ ترجمہ پڑھا کریں، آپ خود قرآن پڑھا کریں، ترجمہ پڑھا کریں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک میسیج ہے۔ تو جو قرآن پڑھنے کے میں نے آداب اور کچھ غلطیاں بتلائی ہیں، ان کو آپ لوگ اچھی طرح سے سمجھیے اور قرآن پڑھنے میں ایسی غلطی بالکل نہ کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، اور ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح سے لوہے میں زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح سے دلوں میں بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوہے کا زنگ تو ہم ریگمال سے صاف کرتے ہیں،
دلوں کا زنگ کس طرح سے صاف کرے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرآن پڑھا کرو تمہارے دل کا زنگ دور ہو جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس گھر کو آسمان کے فرشتے اس طرح دیکھتے ہیں جیسے زمین والے ستاروں کو دیکھتے ہیں، اور جس کے دل میں کچھ بھی قرآن نہیں وہ ویران مکان کی طرح ہے۔ تو قرآن کریم کو اس کے ساتھ خود کو وابستہ کر لیں، جوڑ لیں، اہل بیت سے منسلک ہو جائیں اور قرآن کی زیادہ سے زیادہ خوب کثرت سے تلاوت کیا کریں۔ السلام علیکم ناظرین، یہ مدرسہ اسکول جو آپ دیکھ رہے ہیں ہماری بہن بیٹیوں کا مستقبل ہے، جس میں بچیوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ انگلش اور کمپیوٹر بھی سکھایا جاتا ہے۔ اس ہاسٹل میں میں الحمدللہ 12 کمرے 5 ہال تیار کر چکا ہوں، لیکن ابھی بھی کروڑوں روپے کا کام باقی ہے جس کو اکیلے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے آپ تمام لوگ ہمارے ساتھ مل کر بچیوں کا بہترین فیوچر بنانے میں ضرور حصہ لیں، اور ہر ہفتے 100-500 روپے آپ اس QR پر ضرور ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا 10 گنا دنیا میں، 70 گنا آخرت میں، اور مرنے کے بعد قیامت تک قبر میں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔